11 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़े। सलाम के बाद अल्लाह पाक की हम्द व सना करे। मसलन हम्द व सना की नियत से सूरतुल फातिहा पढ़े। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 11 बार दुरूद व सलाम अर्ज करे। ज्यादा सी तौहीद इकट्ठी कर ले इन्वर्टेड कामा में, 11 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़े, सलाम के बाद अल्लाह की हम्द और सना करे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 11 बार दुरूद व सलाम अर्ज करे, फिर इराक की जानिब 11 कदम चले, यानी पहले किबला था खाना काबा शरीफ, अब थोड़ा सा राइट पे हो जाए, और 11 बार ये कहे, या रसूल अल्लाह है, या नबी अल्लाह है, अगिस्नी वमदुदनी फी क़दाए हाजती या क़ादियल हाजात। तर्जमा, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी फरियाद को पहुंचिए और मेरी मदद कीजिए मेरी हाजत पूरी होने में। ऐ हाजतों के पूरा करने वाले। फिर इराक की जानिब, इराक के डायरेक्शन में, जिसमें बगदाद शरीफ है, इराक की जानिब 11 कदम चले। तो इराक की तरफ 11 कदम चलने हैं जी, कम ज्यादा नहीं। तो इसके मतलब यह है कि ये नमाज गौसिया पढ़ने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपने ये 11वीं या 12वीं साफ में जाके पढ़नी है, पहली साफ में तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप फिर इराक की जानिब तो कदम नहीं कर सकते, क्योंकि इराक जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से कोई 90 डिग्री पे तो नहीं है खाना काबा शरीफ के। खाना काबा शरीफ यूं है तो थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्ट करें तो इराक आ जाता है, 5 डिग्री तकरीबन, हाँ इतना ही ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब है कि आपको अब 11 कदम चलने हैं तो सामने कम से कम 8-10 सफ़े तो चाहिए, छोटे छोटे कदम भी अगर चलाएं तो आपको, यानी इस पे वैसे इसको उनका तरीका लिखना चाहिए कि मस्जिद की 12वीं साफ में अदा करें, ये भी होना चाहिए। देखो असी तो पढ़े लिखे बंदे हैं ना, तो असी तो और चीज़ा भी देखांगे ना। एक बंदा नीयत कर बैठे जो सलाम करेगा, ओह 11 कदम के लिए चलना, फिर उन्होंने पीछे जाके नहीं। तो इसमें मेरा ख्याल है हम बुजुर्गों के मानने वालों को मशवरा करेंगे कि ये गौसिया, नमाज गौसिया का तरीका आपके बुजुर्गों से थोड़ा सा उसमें कमजोरी रह गई। इसकी नमाज गौसिया की सुन्नतें और आदाब में एक अदब और ऐड कर लें कि मस्जिद, ऐसी मस्जिद में जाएं जिसकी कम से कम 11-12 सफ़े हों, उसकी आखिरी साफ में। फिर सुतरा भी सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई सामने से गुजर ना जाए। सुतरा सामने रखें या किसी स्तून के पीछे आप पढ़ें, हाँ सैन में पढ़ लें। और हर कदम पर यह कहे, या गौसत सकलैन या करीमत तरफ़ैन अगिस्नी वमदुदनी फी क़दाए हाजती या क़ादियल हाजात। फिर इराक की जानिब 11 कदम चलें और हर कदम पर पढ़ें, नाउज़ुबिल्लाह। अब पढ़ना क्या, आप यानी ये शिरकी अल्फाज देखें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़यामत दिन इनके दुश्मन बन जाएंगे। वो सूरतुल अहकाफ के शुरू में आता है ना कि ये जिन हस्तियों को पुकार रहे हैं ना, उनको तो पता भी नहीं कि उनको पुकारा जा रहा है, और क़यामत वाले दिन ये हस्तियाँ इनकी दुश्मन बन जाएंगी और वो अल्लाह को कहेंगी कि या अल्लाह इन्होंने हमें पुकारा है, हमारा कोई कसूर नहीं है, और वो उनसे ऐलान बरात कर देगी। ये सारी आयात मैंने मसला नंबर 121 में कवर की हुई है कि बुजुर्ग खुद ही दुश्मन बन जाएंगे बुजुर्गों के मानने वालों के। यानी ऐ जिन्नो इंस, ए जिन्नों और इंसानों के फरियाद रस, और ए दोनों तरफ यानी माँ बाप दोनों ही की जानिब से बुजुर्ग, मेरी फरियाद को पहुंचिए और मेरी मदद कीजिए। जिस तरह आज हम बुजुर्गों के मानने वालों के दुश्मन है ना, तो क़यामत दिन बुजुर्ग भी हमारे साथ खड़े होंगे, वो कहेंगे बिल्कुल हम भी इनके दुश्मन हैं। ठीक है, तो बुजुर्गों के तरीके पे तो हम हुए ना फिर, बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि बुजुर्गों ने बाद में दुश्मन होने, हम दुनिया में बता रहे हैं दुश्मनी करके कि भी अल्लाह के बंदो बच जाओ। सूरह अहकाफ की आयत नंबर 5 और 6 मैंने इसके साथ ऐड भी किया है। नमाज गौसिया के फ़ौरन बाद मैंने अपना अकीदा भी इसमें बता दिया। वो कहते हैं 11 कदम चले और हर कदम पर कहे, या गौस सकलैन, ए जिन्नों और इंसानों के फरियाद रस, वा या करीम तरफ़ैन, और ए माँ और बाप दोनों की तरफ से आली शान वाले, यानी हसन हुसैनी थे ना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अगिस्नी, मेरी मदद कीजिए, मेरी फरियाद रसी कीजिए, वमदिदनी, और मेरी मदद फरमाइए, फ़ी क़दाई हाजती, इस हाजत के पूरा होने में, या क़ादियल हाजात, ए हाजतों के पूरा करने वाले, मेरी हाजत, मेरी ज़रूरत पूरी होने में, ए ज़रूरतों के पूरा करने वाले। तो यूं मतलब ये बड़े बड़े बुजुर्गों ने इस तरीके को राइज किया, बयान किया। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हम ही तो सुन्नियों की नहीं है, इसके अलावा लाखों करोड़ों दुनिया में सुन्नी बसते हैं जो मतलब यानी कि इन चीज़ों को मानते हैं, जो दावत इस्लामी का नाम भी नहीं सुने होंगे फिर भी मानते हैं। मैंने खुद जब से वो संभाला है, ये नमाज गौसिया का सुन रखा है। मैं जब थोड़ा मजहबी माहौल में आया, दावत इस्लामी का कोई तस्वुर नहीं था, इससे पहले से मुझे पता ही है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, यानी खामा का वसवसे नहीं पालने चाहिए। आपने देखा नमाज में कुछ भी नहीं है, गौस पाक का तस्करा ही नहीं है, तो बाद में गौस पाक का जिक्र खैर है। ये सर ये जो
سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جو ختم پڑھے جاتے ہیں نا، اور سلسلہ قادریہ کے اندر جو ختم پڑھے جاتے ہیں، ان میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یا قاضی الحاجات، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، ایک جگہ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسری جگہ وہی الفاظ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے، جو فوت ہو کے جا چکے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ آپ کریں تو وہ آپ کی مدد کو پہنچیں گے، اور اس طرح کی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس پہ میں نے آیت نقل کی تھی، وہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5 اور 6، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتی، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے خود ہی غافل ہیں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو وہ خود ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گی، یعنی اتنا ڈر جائیں گے، اللہ سانو نہیں میں نے پکارا، پتہ نہیں کیوں پکارتے رہے ہیں سر، اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے علاوہ کسی کو آپ غائب میں مدد کے لیے دعا کے طور پہ نہیں پکار سکتے۔ یہ سچ پیپر پورا پڑھیں، ہمیں نبی علیہ السلام نے تعلیم جو کی ہے، یہ تو تھی نماز غوثیہ، اب آپ وظیفہ محمدیہ سن لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ 3 وظائف ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ آیت کریمہ جو قرآن میں بھی آیا اور جامعہ ترمذی میں بھی ہے، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ جامعہ ترمذی میں بھی ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سورہ آل عمران میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، مور دین 1 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 سنت وظائف، وہ یہی میں نے وظائف بتائے ہیں، باقی جسے شوق ہے تو وہ دیکھے۔ اور نماز غوثیہ جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، وہ توبہ کرے فوراً سے پہلے اور اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا، بزرگوں نے لکھی ہیں، بزرگ اپنے اعمال کے خود جواب دیں، ہمارا کوئی بزرگوں کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی، اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے ایک بزرگ امام اعظم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا راہبر مان لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اگر آپ نے اب نماز محمدی سیکھنی ہے نا تو وہ اس پر ریسرچ پیپر نمبر 8 ہے میرا، اور مسئلہ 70A اور B دیکھ لیں، نبی علیہ السلام نے جو نماز سکھائی ہے اس میں تو اللہ ہی اللہ ہے، آپ دیکھ لیں نماز میں کوئی شرک نہیں ہے، یہ سارے نعرے نورے نماز کے باہر ہیں، نماز میں اول تا آخر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے، نماز توحید، سراپا توحید۔ ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اب ہونا تو چاہیے تھا جی اٹھیں، نہیں، بات مانی بھی نہیں اور پیچھے بھی ہٹ گئے۔ تو میرے حنفی بھائیوں، غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے بالکل آپ کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اس طریقے پہ نہیں پڑھتے جو بخاری مسلم ہے، لہذا جو بخاری مسلم کو پڑھ لے گا نا اس کی صرف نماز نہیں ٹھیک ہوگی، بلکہ سب سے پہلے وہ کہے گا کہ قادیانیوں کی تو نماز ہی غلط ہے، عقیدے کو تو بعد میں دیکھیں گے، ایک موٹی سی چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے تو ان سے بچ جائے گا۔ بہر حنفیوں کا خدشہ ہے کہ وہ پھنس جائیں کہ یہ بھی ہمارے جو ہے حنفی بھائی ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ الزام لگائیں گے تو پھر ہم علمی بات آپ سے کریں گے، تو وہ آپ کے حنفی بھائی ہیں، وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن و سنت پہ نہ وہ چل رہے ہیں نہ آپ چل رہے ہیں۔ ابھی ہم نے اندر بہت سارے اس طرح کے پتھر دیکھے ہیں، اس پتھروں کے بارے میں یہ ہے کہ ایک بندہ ہندوانے لوڈ کر کے گاڑی پہ لے جا رہا تھا، حضرت شاہ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز آپ لے کے جا رہے ہو؟ اس بندے نے آگے سے کہا کہ پتھر لوڈ کیے ہوئے ہیں، تو تھے ہندوانے، مگر جب گھر جا کے پہنچا تو دیکھا وہ سارے ہندوانے پتھر بن چکے تھے۔ اس کے بعد وہ سارے پتھر آ کے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، ہر قبر کے پاس یہ پتھر موجود ہے، شکل ہندوانے کی ہے مگر یہ پتھر بن گیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں بالکل آوازیں ہر پتھر سے الگ لگا رہی ہیں۔ چلیں، غلام احمد قادیانی دجال وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا تھا نا، حنفی تھا غلام احمد قادیانی، حنفی تھا۔ ابھی بھی آپ قادیانیوں کو دیکھ لیں، جو کسی کو جائز حاجت ہو، کسی کی مراد ہو، وہ 2 نفل پڑھے نماز حاجت، اس کا نام ہے نماز غوثیہ۔ آئیے نماز غوثیہ کا طریقہ سنیے۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے، ٹھیک ہے، الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، یعنی قل هو اللہ شریف کی سورت 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ
कितनी मर्तबा? 2 रकअतें पढ़नी है। वही तरीका नमाज का, सिर्फ 11 मर्तबा कुल वल्लाह शरीफ। जब 2 रकअतें हो जाएं तो फिर 11 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े। यही सवाल है कि मुझसे किसी ने कहा है कि इलियास कादरी साहब ने दीन में इजाफा किया। मैंने कहा क्या? बोला तुम लोग 11वीं शरीफ बनाते हो। मैंने कहा वो बोला कि उन्होंने कोई नमाज से गौसिया कोई निकाली है, बोला दीन में इजाफा किया है। मैंने कहा मुझे इसका मालूमात नहीं है, मैं पूछ लेता हूँ। तो मैं अभी लाइव प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैंने कहा शायद मुझे कोई जवाब मिल जाए इसका। अल्लाह अकबर, हमने दीन में इजाफा किया है जब ये कुरान ऐलान कर चुका इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही दीन है। तो जो इस्लाम कुरान ने हमको दिया, जो अल्लाह के रसूल ने हमको इस्लाम दिया, हम उसी के मानने वाले, एक बाल बराबर भी हम आगे पीछे नहीं होते उससे। तो नमाज गौसिया किसी ने भी नहीं निकाली, वो बुजुर्गों से एक नमाज चली आती है और नमाज अल्लाह के लिए ही पढ़ी जाती है। तो जिस नमाज का नाम ही नमाज गौसिया हो, यानी नबी इस्लाम के 550 साल बाद एक शख्स आता है और उसके नाम के साथ नमाज मंसूब है, तो मेरे भाई कुरान और सुन्नत में उसका वजूद कहाँ से होगा? उसकी पैदाइश से भी 500 साल पहले कुरान और सुन्नत कंक्लूड हो के अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज के दिन हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर तमाम की और इस्लाम को एज ए रिलीजन तुम्हारे लिए पसंद किया। वो तो कंक्लूड हो चुका हुआ था। तो ज़ाहिर है कि नमाज सिद्दीकिया, नमाज फ़ारूकिया, नमाज उस्मानिया और नमाज अलविया भी कोई नहीं है, तो नमाज गौसिया का तो फिर कोई वजूद ही नहीं है। खुद हजरत ने तालीम फरमाई है, बस ये सुन लो। कल का दिन है, वैसे तो आप रोज पढ़ सकते हो, लेकिन ये गौस पाक ने एक नमाज सिखाई है, पढ़नी अल्लाह के लिए, पढ़नी तरीका गौस पाक का। नमाज गौसिया की खूब बरकत। में अलहम्द के बाद कुल हुवल्लाह शरीफ 11 बार पढ़े, सलाम फेरने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़े, फिर बगदाद शरीफ की तरफ 11 कदम चलकर मेरा नाम पुकारे और अपनी हाजत बयान करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो हाजत पूरी होगी। हमारे पास एक भाई आए, उनके छोटे भाई जो हैं वो गुमराह हो गए इन्वर्टेड कॉमर्स में मेरी वीडियोस की वजह से। तो कहते हैं जी आपने मेरे भाई को जो है ना कादियानियों के रास्ते पे चला दिया। अब मैंने इसको बड़े मतलब आराम से सुन लिया, वो तबलीगी जमात से थे। मैंने कहा मेरे भाई कैसे? कहते हैं जी ये तो नमाज में रफ़ा दैन करता है, रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त। तो मैंने कहा फिर? कहता है ये तो कादियानियों का तरीका है। मैंने कहा जी कादियानियों की इबादत गाह हमारे करीब ही, अभी जाके देखते हैं कि वो आपके तरीके पे नमाज पढ़ रहे हैं या इस तरीके पे। इसके फायदे बेशुमार हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। खुद गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। जिसने किसी मुसीबत में मुझसे फरियाद की वो मुसीबत जाती रही। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये नमाज गौसिया कौन सी नमाज है? इसे सलातुल इसरार भी कहते हैं। कुरान और हदीस में इसका वजूद कहाँ है? कुरान और हदीस में दूर दूर तक इसका वजूद कहीं भी नहीं है। सही। ये बुज़ुर्गों से पूछ पूछ के चीज़ें लिखी गई हैं और बुज़ुर्गों के मानने वालों ने आगे ट्रांसफ़र की हैं। इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा लें, यानी नमाज गौसिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 571 हिजरी, ये उनकी तरफ मंसूब एक नमाज है। वो कहते हैं तसव्वुफ़ के अंदर गौस होते हैं, कुतब होते हैं, अब्दाल होते हैं। तो वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में उनका अक़ीदा है कि ये गौस हैं। तो उनकी तरफ एक मंसूब नमाज है, और ये ऐसा भी नहीं है कि नमाज उन्होंने तालीम की हो, उनके मानने वालों ने उनकी तरफ एक नमाज मंसूब कर दी, जिस तरह क्रिश्चियंस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ कई एक चीज़ें मंसूब कर दी हुई हैं। ठीक है, जो बंदा ही 500 साल बाद आ रहा है उसके साथ चीज़ें मंसूब की हैं। ये वही किताब है बहजतुल इसरार, एक किताब है। तो उसी में वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वो वाक़या भी लिखा हुआ है, वो लोटा मूव करने वाला जो हमारा पिछले दिनों क्लिप भी चढ़ा हुआ है। तो इतने मज़े का खेज़ हैं कि फिर हम उस तरफ टहल पड़ेंगे, और काफ़ी एक अजीब व गरीब वाक़यात लिखे हुए हैं। ये वही किताब है, उसी से ये सलातुल इसरार, बड़ी यानी राजों वाली नमाज। भी घर में कहीं नमाज पढ़ोगे बिल्कुल दाईं तरफ, सीधा आपका मुंह मक्के की तरफ, थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो मदीने की तरफ, पूरा दाईं तरफ जाएंगे तो समत भी बता दी आपको। 11 कदम चले बगदाद की तरफ, मेरा नाम पुकारे। तो पीराने पीर, रोशन जमीर, पीर लासानी, किंदीले नूरानी, अबू शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दसिल्लहु नूरानी, आप फरमाते हैं नफल पढ़ के 11 कदम बगदाद की तरफ कदम बढ़ाए, अल्लाह ताला उसकी हाजतें पूरी फरमाएगा। यानी वेस्ट और नॉर्थ, इसके बीचों बीच
11 कदम चलना है। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। फिर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम पुकारना है और अपनी हाजत पेश करनी है। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक हाजत पूरी फरमाएगा। या शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, अपनी हाजत बयान करे, मुझे अल्लाह पर यकीन है अल्लाह उसकी हाजत पूरी कर देगा। یہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی صاحب بھی یہ نماز بیان کرتے رہے ہیں. میں اس نماز کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، صرف چونکہ آپ لوگوں نے پوچھ لیا تو آپ اندازہ کریں کہ یہ نماز نہیں ہے، یہ تو شیطنت ہے. یہ نماز غوثیہ نہیں ہے، یہ نماز شیطانیہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی شیطان نے ان کو تعلیم کی ہے کہ جس میں آپ غیر اللہ کو دخل دے دیتے ہیں. یہ ہمارا ریسرچ پیپر ہے نا، دعا صرف اللہ ہی سے، ریسرچ پیپر نمبر 3، جس میں میں نے عقیدہ توحید کے حوالے سے جتنے وسوسے دیے جاتے ہیں نا ان کا رد کیا ہے، جتنے انہوں نے لیم ایکسکیوزز دیے ان کا رد کیا. اس ریسرچ پیپر کا میں نے باقاعدہ پھر ایک لیکچر میں ریکارڈ کروایا، دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3، اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر 43. اس میں نماز غوثیہ کا سنت طریقہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں نا 11ویں شریف دینے کا سنت طریقہ. 11ویں شریف خود ہی بیچاری باہر ہے سنت سے، تو طریقہ کہاں سے سنت ہونا ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ پھر لکھا ہوتا ہے مزارات پہ حاضری کا سنت طریقہ. مزار تو ہوتے ہی نہیں تھے نبی اسلام کے مبارک زمانے میں، قبریں تھیں. تو یہ بھی ہے جناب نماز غوثیہ کا سنت طریقہ. استنجے کی 92 سنتیں اور آداب. وہ 92 سنتیں کس کو آتی ہیں؟ وہ آداب ہی ہوتے ہیں سارے جو انہوں نے خود بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو کور کرنے کے لیے سنتیں اور آداب لکھ دیتے ہیں. اور وہ استنجے کے طریقے کے اوپر بھی رمضان کی حالت میں آپ نے کیسے استنجا کرنا ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بولی بالی عوام کی اویلیبل ہیں، اور ان کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے. عثمان بھائی مرکز رولی لاہور سے، استنجا کرنے کی کوئی احتیاط ہے کیا روزہ دار کے لیے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سانس زیادہ نہ لے. ٹھیک ہے، جب استنجا کر رہا ہوں. ہاں، اور تھوڑا سمٹ کے بیٹھے، ٹھیک ہے، زیادہ پھیل کے نہ بیٹھے کہ بعض اوقات پانی جو ہے وہ اس کے معدے تک پہنچ سکتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک. مذاق نہ اڑایا کریں، یہ ان کے بزرگوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے. یعنی یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کو یہی نہیں تھا پتا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یا اوپر آتی ہیں. وہ شاید نیوٹن نے ان کو بتایا تو پتہ چلا ہے. ادروائز پہلے نیوٹن نے تو خیر وہ لا ہی دیا ہے، ادروائز پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا کہ چیزیں بلندی سے نیچے کی طرف ہی آتی ہیں. تو وہ انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے، میں یعنی وہ اتنی فضول گفتگو میں تو نہیں کر سکتا، میں متحمل نہیں ہوں. نماز غوثیہ کا سنت طریقہ انورٹڈ کاماز میں سنیں. اس کے پیج نمبر 4 پہ میں نے نقل کیا ہے. یہ فضائل سنت میں بھی لکھا ہوا ہے، الیاس قادری صاحب نے. ایک نفل ہے، جیسے صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، اشراق کیاش وغیرہ پڑھتے ہیں، اور نفلیں ہیں نا، تو یہ بزرگوں سے ایک نفل چلے ہیں، اس کا نام نماز غوثیہ ہے. اسرار نماز غوثیہ. تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز مغرب سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے. اور بہار شریعت میں احمد بریلوی صاحب کے جو خلیفہ خاص ہیں مفتی امجد علی صاحب، بہار شریعت فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا، اس میں نماز غوثیہ کا طریقہ نفلی نمازوں میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح صلاۃ الحاجات، صلاۃ التسبیح یہ سنت نمازیں ہیں، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھی ہے بزرگوں کی نماز بھی، اور اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے. لکھتے ہیں کہ حاجت پوری ہونے کے لیے صلاۃ الاسرار بھی نہایت ہی مؤثر ہے. اسے نماز غوثیہ بھی کہتے ہیں. اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد از نماز مغرب سنت پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 بار کل شریف پڑھے، کیونکہ اس تو بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے، تو پہلے ہی بڑی بڑی توحید دا جڑا اسٹوریج کر لوے. ٹھیک ہے. دیوبندیوں کے امام، اس کا نام اشرف علی تھانوی صاحب ہے. وہ اپنی کتاب فضائل یومیہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر لکھا، میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا. لیکن یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا. اوہ یہ کیا ہوا؟ تو یہی کچھ ہی ہونا ہے. تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا، تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، پھینک دیو چپ کے باہر سٹو انو. رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. کیونکہ ہم نے تو بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہے کہ یار کسی نے کہنا یار میں تو ہر مہینے 11ویں دیندا سا. تو شیخ عبد القادر جنانی جو ہے وہ، جس نے اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ ایک بندہ مر گیا
تو قبر میں جناب وہ اشری تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ دھوبی تھا، اس سے جب سوال پوچھا مر ربو کا، اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربو کا، کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، پوچھا ماں دینوں کا، انہوں نے کہا میں دھوبی ہاں، تیسرا انہوں نے کہا میں دھوبی ہاں، تو وہ فرشتے انہوں مان لگے، اللہ نے کہا چھاڑ دو، انہیں کہہ دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے۔ بھئی یہ جواب قرآن و حدیث میں تو نہیں آیا، چھڑے چھوٹے نہیں، سب جھوٹ کھڑے ہوئے اللہ دے بندے ہو۔ کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہو۔ یہ کس نے کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے؟ وہ اللہ دے بندے ہو، کسی وڈے تے وڈے امام نو بھی قبر کسی نے کھنگن نہیں دینا، ادھر تے حالت ہی کوئی نہیں ہونی، ٹھیک ہے، کہ جائے گا کسی کی قبر میں پہنچ جائے گا، سب کچھ جھوٹ ہے۔ پوچھا ماں کنت تقول بیک ھذا الرجل، کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی۔ پھر جھوٹ پہ مار رہا ہے، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، تیرے بابوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہوئی ہے۔ حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے، دھو دیتا تھا۔ قبر کے 4 سوالات میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے، آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے پورا کھول دیا کہ فاسق و فاجر کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور قبر کے 3 نہیں 4 سوال ہیں، چوتھا سوال ہی سب سے اہم ہے۔ حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو۔ کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور اس کے بعد پھر ایک گرز لگے گا، اور وہ گرز ایسا ہوگا کہ جنوں اس کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آواز بھی سنیں گی، ٹھیک ہے، لگ پتہ جائے گا، پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ اب لوگوں نے بس ٹھیک ہے وہ کچھ بھی نہیں ہونا جی، وہ تو ہم تو بس نسبتیں کام آئیں گی۔ فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا، جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی۔ تو یہ ہوائیاں اڑ جائیں گی مرنے کے بعد، پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ، وہ کہتا ہے پتہ لگ جائے گا کہ آگے جا کے پتہ نہیں لگنا، تو انہوں لگ پتہ جانا ہے۔ فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک 2 ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی۔ ہائے میں صدقے سن لے نہیں۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ایک بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلا کہ غلام احمد قادیانی دجال تھا، اب وہ کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ اپنے آپ کی اصلاح کر لوں، نہیں، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے۔ ٹھہرو 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 ٹھہرو۔ رب کی بارگاہ سے حکم ہوا، اے فرشتوں، وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے۔ میرا بھی مسئلہ 196 بھی ریکارڈ ہوا اسی کے اوپر، اس کا عنوان ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ حکم ہوا، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں۔ ابھی فرشتے ہیں یہ کون ہے؟ احمد رضا پہلے ہی فرشتوں کو کہہ رہے ہیں او ادھر دیکھو میرے آقا آ رہے ہیں، اسے جنت لے جاؤ کہ یہ میرے عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے۔ سورہ سجدہ کی میں نے آیت نمبر 12 سے 22 تک 11 آیات میں رکت انگیز فکر آخرت کے اوپر لیکچر ہے، اور میں نے کافی ساری چیزیں اس حوالے سے ڈسکس کی ہیں۔ اس دھوبی کی بخشش ہو گئی، دھوبی کی بخشش ہو گئی۔ اس پر تھانوی صاحب لکھتے فرماتے کہ اس کی بخشش ہو گئی۔ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، بے شرم انسان۔ اور کیوں بھی کہتے ہیں کہ دھوبی کا بار بار یہ کہنا کہ غوث پاک کا دھوبی ہوں اس کی نسبت کے کبھی ہونے کی دلیل تھا۔ یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے، اکثر قبر چاٹو ہیں، جتنے جتنے کہانی آئے گی میں وڈ کے پرے ماروں گا۔ کل منہ دکھا سکو گے؟ چلو ہم تو دکھائیں گے، نہیں ہم تو منہ دیکھیں گے بھی نا کہ وہ بھی کیا دن تھے، ہاں ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں۔ ہاں بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں، لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں، اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ۔ جو فرشتوں کو حیرت میں کہانی میں نے کہا کافی ہو گیا جو آپ اس سے زیادہ تو دینے کی